السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی بارگاہ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا پیغام لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ آپ حضرات سماعت کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جب تمہیں کسی لفظ دعا سے سلام دیا جائے تو تم ایسے لفظ سے سلام دو جو اس سے بہتر ہو، یا کم از کم وہی لفظ دہرا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام مذہبوں میں سب سے افضل مذہب، تمام ادیان میں سب سے بہتر دین جو ہے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو درس دیا ہے، اس میں وہ درس دیا ہے، اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں اور ان باتوں پہ عمل کریں تو ہمارے جو آج مسلمان بھائی ہیں، جو محبت، جو دشمنی اور عداوت ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، وہ عداوت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا درس جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں، اس طریقے کو اپنائیں، تو یقیناً ہم تمام مسلمان بھائیوں کے جو آج اختلافات ہیں، آج ہم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے، برائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اور جو طریقہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے جس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں، اگر ہم اس طریقے کو پڑھ لیں، اس طریقے کو اپنا لیں، تو جس طریقے سے وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان ایسی محبت اور الفت بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو وہ انصار اور مہاجرین کی محبت، کیا محبت تھی! ان کا آپسی کوئی یارانہ نہیں تھا، نہ ہی خونی رشتہ تھا، لیکن حضور نے جو درس انہیں دیا اور انہوں نے جو درس حضور کا سیکھا، اس سے وہ محبت اور الفت ان کے درمیان قائم ہو گئی۔ ایک صحابی کے بارے میں تو واقعہ ہے کہ ایک انصار اور ایک مہاجر، تو جو مہاجر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ایک انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں، آپسی کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور کے درس کو سنا، درس محبت کو سنا، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو مہاجر بھائی ہے اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں جس سے کہ میرا مہاجر بھائی اس سے شادی کر لے۔ ایسی تاریخ بھی ہم نے محبت کی پڑھی ہے۔ اور ایک جنگ کے موقع کا واقعہ کہ صحابہ کرام آپس میں جنگ کر رہے تھے، پیاس کی شدت ہے، پیاس سے گلے خشک ہو رہے ہیں، لیکن دیکھا گیا، پانی تلاش کیا گیا تو پانی آیا۔ تو محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ جان لبوں پر ہے، پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، خشکی کا یہ عالم ہے، پھر بھی جب پانی لایا گیا تو صحابہ کرام کے درمیان محبت کا یہ عالم تھا کہ پہلے صحابی کے پاس پانی دیا گیا تو انہوں نے جو ہے دوسرے بھائی کو دے دیا تاکہ وہ پانی پی لے، میری کیا ہے، میرا بھائی پانی پی لے گا تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس طریقے سے دوسرے صحابی نے تیسرے کو پانی دے دیا، اور وہ پانی جو ہے اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام نے محبت دکھائی اور اپنا حصہ چھوڑ کر کے دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو وہ پانی پہنچایا۔ تو اسی طریقے سے دیگر تواریخ ہم اٹھائیں تو زندگی گزارنے کا، محبت سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ذریعہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا۔ اسی میں سے ایک بہت پیاری سنت ہے، بہت ہی
محبوب سنت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے وہ سلام ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے صحابہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب تم تمام صحابہ کے درمیان محبت اور الفت قائم ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب تم مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرو تو سلام کر لیا کرو، اس سے تمہارے مابین جو ہے محبت اور الفت زیادہ ہو جائے گی، محبت اور الفت بڑھ جائے گی۔ اب سلام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سلام کیا جائے، اس کے بارے میں حدیث ملاحظہ کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے سلام کرنے کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور کتنے عمدہ طریقے سے سلام کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرے شخص آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا جواب لوٹایا اور کہا ان شخص کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا ان کے لیے آنے والے جو ہیں ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی بتا دیا کہ جتنے عمدہ طریقے سے سلام کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ نیکیوں کا مستحق جو ہے وہ سلام کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام دیتا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب لوٹاتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے 70 دفعہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو معصوم ہوا کرتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے جس کام پر لگا دیا اس کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بالکل معصوم ہوتے ہیں، وہ ملائکہ جس کے لیے 70 دفعہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو مسلمانوں تمہارے لیے تو بڑا عظیم، بڑا انمول تحفہ ہے۔ صرف تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کر لیا کرو، ملائکہ تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ کیسا عظیم، کیسا کتنا اچھا مذہب ہمارا ہے کہ ایک ایک عمل پر کتنی نیکیاں ہمیں دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ایمانا کاملا ولا تؤمنون حتی تحابوا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے حضور نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم کامل ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے سبب آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ حضور نے کہا تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، تم اپنے بچوں کو سکھاؤ، انہیں سلام کرنے کی ترغیب دو۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے بچوں کو ہائے ہلو کرنا سکھاتے ہو، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کرنا سکھاتے ہو، لیکن جو آقا نے تمہیں زندگی دینے کا درس دیا، جس سے تمہاری پہچان ہے، وہ سلام جس سے تمہارے بچے کی صرف تربیت ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے سبب تمہارے بچے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں اور تمہیں بھی اس کے سبب سے نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ جنت میں جانے کا طریقہ تمہیں بتایا لیکن تم اسے بھول کر کے اغیار کے سلاموں کو، اغیار کے طریقوں کو پہچانتے ہو۔ تمہارا دین تو کسی کے طریقے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو اس وقت نماز ادا کرو جب باقی لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کتنا پیارا عملی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتا دیا، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، آپس میں اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بتاؤ، انہیں سلام کرنے کی ترغیب دو۔
اور مسکین غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے وقت نماز ادا کرو۔ اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اچھا اب تک تو ہم نے سلام کی ترغیب کے بارے میں بتایا، سلام کی فضیلت بتائی، اب سلام کون کس کو سلام کرے اس کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں۔ بستان العارفین میں مذکور ہے کہ جب تم کسی قوم کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام کہو، یعنی جب تم کسی راستے سے کسی قوم کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام کہو۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کہیں مجمع لگا کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا کہ تم مجمع لگا کر کے راستوں میں ایسے کھڑے نہ ہوا کرو، ہاں اگر کھڑے ہوتے ہو تو راستے میں کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے میں کھڑے ہونے کا آپ فرما رہے ہیں، راستے میں کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیا کریں، تو وہ حق ہم کس طریقے سے ادا کریں؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے راستے میں کھڑے ہونے کا حق یہ ہے، جب تمہارے مسلمان بھائی یہاں سے نکل کر کے جایا کریں تو انہیں سلام کر لیا کرو۔ اس میں نے حوالہ دیا بستان العارفین میں کیا بیان کیا گیا، جب تم کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں سلام کہو، ان پر تمہارے سلام کا جواب دینا واجب ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی جگہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سلام کر لے تو وہ بھی سلام کفایت کرے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سب بڑا جا رہا ہے تو اس کو سلام کریں، یا ہم نے ادھر سے سلام کیا تو ان میں سے ایک جواب دے دے، اس کا جواب کفایت کرے گا، لیکن افضل یہی ہے تمام لوگ جواب دیں۔ بستان العارفین کا میں نے بتایا، کسی قوم کے پاس سے گزرے تو اسے سلام کریں، اور ایک چلنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور عمر میں چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے، گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی آدمی موجود نہ ہو تو پھر اس طرح سلام کرے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے سلام کا جواب لوٹاتے ہیں۔ تو گھر میں اگرچہ کوئی موجود نہ ہو پھر بھی جب داخل ہوں تو سلام کریں، اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو جو میں نے آپ حضرات کو ابھی بتایا۔ شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے، جب اسے مردود قرار دے کر کے، ابلیس لعین قرار دے کر کے اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، تبھی سے وہ مسلمانوں کا دشمن بن گیا ہے کہ جس طریقے سے میں مردود قرار دے کر کے جنت سے نکال دیا گیا، انہیں بھی جنت میں داخل نہ ہونے دوں۔ اور یہ جنت میں داخل ہوں گے کیسے؟ نیک اعمال کے سبب۔ تو وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ بندے نیک اعمال سے باز آ جائیں، نیک اعمال نہ کریں۔ تو شیطان کی ہر وقت کوشش یہی رہتی ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ یہ نیک اعمال نہ کریں، اور اسی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ لیکن حضور نے ہمیں ایسے ایسے طریقے بتائے کہ جس سے شیطان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں بھی نیک اعمال کے ذریعے ہماری بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، جب ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو سلام دیتا ہے تو شیطان لعین زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور پکارتا ہے، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، کہ یہ دونوں مومن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو شیطان بھی اسے یہ ناگوار گزرتا ہے کہ مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، کہ تو تم شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہو، رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ اب آخر میں یہ بتاؤں، بارہا میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہمارا مذہب ہر طریقہ، ہر عمل ہمارے مذہب کا کتنا امتیاز ہے، کتنا بلند ہے، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہمارے مذہب کا ہر کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہارے گھر والے سلامت رہیں، تمہارا مال سلامت رہے۔ یعنی بندہ جب ملتا ہے تو ہمارے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے دعائیں دیتا ہے، تمہارا دن
خوبصورت رہے، تمہاری زندگی خوبصورت رہے، تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ دوسروں کا سلام دیکھیں، نصارہ کا سلام کیا ہوتا ہے؟ نصارہ جو ہے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ ان کا سلام ہوتا ہے۔ یہود کا سلام انگلی سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، مجوسیوں کا سلام جھکنا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے زیادہ اشرف سلام ہے۔ اور انگریزوں کا سلام گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہائے فائے، یہ سب ہوا کرتا ہے۔ تم تو دین مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہو، تو لہٰذا حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو پسند کرو، حضور کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرو، اور جب تم نے اسے فالو کر لیا، اس پر کمر بستہ ہو گئے، تو دنیا کی تمام محبتیں جھٹلا سکتی ہیں، لیکن حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اور حضور کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔